آیت الکرسی میں چھپے ہوئے کچھ ایسے راز جن کو سن کر آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ اکثر و بیشتر لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، عام طور سے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا لوگوں کا ورد ہوتا ہے کہ انہوں نے نماز کمپلیٹ کی، نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر وہ لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ تو آیت الکرسی جو ہے نا، اس کی بڑی فضیلت قرآن آئی ہے حدیث پاک میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کی کنڈی پر، دروازے پر پھونک دے گا، دم کر دے گا، تو کوئی بھی انسان یا جنات چوروں میں سے کوئی انسان اس کے گھر پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، چوری نہیں کر سکتا، اور پوری رات فرشتے اس کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے قرآن جو پڑھا ہے، آیت الکرسی جو پڑھی ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان کا یہ دعویٰ تھا نا کہ جب ہمیں یہ لگے گا کہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں اور اب ہمارے اوپر موت نافذ ہونے والی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے قیامت تک، تو اس کا یہی ارادہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہم آیت الکرسی پڑھ لیں گے، کیونکہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور چاہے کتنے بھی اس کے گناہ ہوں، اور اگر یہ پڑھ کے بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ تو شیطان کا جب یہ ارادہ ہوا نا کہ ہم اس کو اپنے موت سے پہلے پڑھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم پھر معافی طلب کر لیں گے، تو کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کو جو آیت الکرسی کے مین الفاظ ہیں، جو بیچ کے جو الفاظ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی وجہ سے بخشش فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ شیطان سے بھلا دے گا۔ وہ پڑھنا چاہے گا لیکن پھر وہ نہیں پڑھ پائے گا، کیونکہ تو چالاکی ہے نا، کوئی بندہ اللہ سے چالاکی کرے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی کے بارے میں ایک مرتبہ یہ آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک مال پر نگرانی کر رہے تھے، اور ایک شخص آیا، لمبے لمبے ہاتھوں سے چوری کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا کہ بھائی تو چور ہے، چوری کر رہے، چل تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ وعدہ کرتا ہوں کبھی چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، آج پہلی غلطی سمجھ کے معاف کر دیں۔ اگلے دن آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ کیا ہوا، کل رات تمہارے چور کا، قیدی کا آیا تھا؟ کہا جی یا رسول اللہ آیا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے اپنی بھوک کا اور اپنے بچوں کی بھوک کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ آج وہ پھر آئے گا۔ اگلے دن وہ پھر آیا، پھر اس نے یہی کیا، تیسرا دن ہوا، تیسرے دن پھر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج تجھے ضرور پکڑ کے آقا علیہ السلام کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ اس نے کہا اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا کے جا رہا ہوں کہ اگر آپ پڑھ کے پھونک دیں گے اپنے مال پر تو پوری رات فرشتے آپ کے مال کی حفاظت کریں گے، اور دنیا کا کوئی چور آپ کے مال کو چوری نہیں کر سکتا۔ کہا بتاؤ کیا ہے وہ؟ تو اس نے آیت الکرسی بتائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب اگلے دن حضرت ابو ہریرہ آئے نا، پورا واقعہ بیان کیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بتاؤ آیت الکرسی پڑھ کے سناؤ ہمیں۔ تو آیت الکرسی پڑھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ آنے والا 3 دن سے وہ جو آ رہا تھا وہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، اور دنیا کا سب سے جھوٹا انسان آج تم سے سچ بول کر گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ اگر واقعی تم نے اس کو پڑھ کے دم کر دیا نا تو دنیا کا کوئی چور تمہارے مال کی چوری نہیں کر سکتا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔